السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے لیکچر نمبر 2 بھی مکمل سن اور دیکھ لیا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان میں سے بہت ساری باتیں ذہن میں واضح ہونا شروع ہو گئی ہوں گی۔ ہم اب اپنے اگلے لیکچر یعنی لیکچر نمبر 3 کی طرف بڑھنا ہے، اور ہم اس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل نظام الاوقات کی یا تنظیم الاوقات کی، جس کو ہم انگلش میں ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں، اس کی اصل میں اہمیت کیا ہے۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے مناسب سمجھتے ہیں کہ ایک برف فروش کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ برف فروش کا سرمایہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی برف ہوتی ہے، تو ایک بازار میں ایک برف فروش پکار لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پہ کہ جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی کیا مطلب یا اس کی بات کی کیا وضاحت ہوئی؟ وہ یہ کہ اصل میں اگر برف فروش کا سرمایہ یعنی برف پگھلتی جائے گی تو اصل میں تو اس کے ہاتھ میں بالآخر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو ہماری اور آپ کی زندگیوں کی مثال بھی اسی برف فروش کی طرح ہے، اور ہمارا سرمایہ جو ہے وہ زندگی یعنی عمر، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھلتا جا رہا ہے اور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ دراصل ہمارے پاس کتنا سرمایہ یعنی وقت یعنی عمر باقی رہ گئی ہے۔ تو ہم کیوں نہ اپنے بچے ہوئے سرمایہ کو بہترین انداز میں استعمال کرنے کی کوشش اور تک و دو کریں۔ ہم اب کسی بھی شخص کی کسی بھی بات کی یا کسی بھی نقطے کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے پاس اس علم کے متعلق یا اس بات کے متعلق سب سے زیادہ علم یا مہارت ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہم کو قرآن مجید فرقان حمید کے واقعات، ان کے معاملات اور ان کی ہدایت کا علم دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم وقت کی اہمیت جو ہے وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم چند ہی اس پر اکتفا کریں گے۔ ویسے تو بہت ساری آپ کو ذخیرہ علم میں سے، ذخیرہ حدیث میں سے حدیث مبارکہ مل جائیں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، صحت کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 2، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 3، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے۔ اور نمبر 4، زندگی کو موت سے پہلے۔ اور نمبر 5، فراغت کو مشغولیت سے پہلے۔ اگر آپ غور کریں تو ان تمام باتوں میں جو سب سے بنیادی اور سینٹرل امپورٹنس کی بات ہے وہ وقت ہی ہے اصل میں۔ یعنی صحت میں وقت کا انسان ضیاع کرتا ہے، اور بیماری میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اسی طریقے سے بڑھاپے میں، تنگ دستی میں، اور جب وہ بالآخر اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے زندگی کو اس طریقے سے گزارنے کی کوشش نہیں کی کہ جس طریقے سے گزار کے وہ اپنے لیے کچھ جمع کر سکتا تھا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 5 کی 5 چیزیں جو ہیں وہ وقت کے دائرے کے گرد ہی گھوم رہی ہیں۔ یہ حدیث جو ہے المستدرک کی ہے، جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں رقم کیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت احمد کی ہے، یعنی مسند احمد کی، جو کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ مجموعہ احادیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وقت جلدی گزرے، پس سال مہینے کی طرح ہو جائے، اور مہینہ ہفتے کی طرح ہو جائے، اور ہفتہ ایک دن کی طرح ہو جائے، اور دن ایک گھنٹے کی طرح، اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے کہ کچھ دیر کے لیے آگ کی چنگاری سلگتی ہے اور فوراً ہی بجھ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں 2 باتیں بڑی اہم باتیں ہوئیں کہ آج ہم جس وقت کی تنگی اور بے برکتی کا سامنا کر رہے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ قیامت سے قریب ہونے کی نشانی ہے، اور تیزی سے وقت گزرنا جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی بھی ہے کہ ہمارے پاس اب مہلت عمل جو ہے بہت ہی کم ہے۔ تو اگر ہم نے اس مہلت عمل کو اچھے طریقے سے نہ استعمال کیا، اور اس میں اچھے طریقے سے اپنے اعمال کو اور اپنی مینجمنٹ کو استعمال نہ کیا، تو یہ ہمارے لیے بہت ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ برکت ڈال میری امت کے لیے ان کے صبح کے وقت میں، یعنی کس وقت جو ہے وہ
انسان استعمال کرے تو وہ بہتر طریقے سے اپنے کاموں کو سمیٹ سکتا ہے اور سر انجام دے سکتا ہے. اس بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صبح تلاش کرو رزق اور ضروریات کو، پس بے شک صبح میں برکت اور کامیابی ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا چلن جو عام ہو چکا ہے وہ صبح کے وقت کو ضائع کرنے کا اور سوتے رہنے کا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم اکثر جو ہے وقت کی تنگی اور کمی کا سامنا کرتے ہیں اور شکایت کرتے رہتے ہیں. ہم اس اپنے موضوع کو یہیں تک رکھتے ہیں اور اپنے اگلے لیکچر یعنی لیکچر نمبر 4 میں یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے معاملات کو یعنی ٹائم مینجمنٹ کو شروع کیسے کریں، شروعات کیسے ہو ہماری. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.